بالکل فواد صاحب، مجھے یہ بتائے گا، اس طرح کے معاشرے میں جی رہے ہیں، کہنے کو ہمارے ہاں جمہوری معاشرہ ہے، لیکن جو کچھ کیا جا رہا ہے، کیا یہ جمہوریت ہے؟ یہ ظلم کب تک چلے گا؟ یہ تو ظلم اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک عوام جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں باہر نہیں نکلے گی اور اس نظام کو ہٹانے کے لیے عملی طور کے اوپر کردار ادا نہیں کرے گی۔ ہمارے ہاں غصہ بہت ہے، لوگ آتے ہیں جب ووٹ کے اوپر، آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے تو ظلم سہا ہے، لیڈرشپ نے گولیاں کھائیں، جیلیں سہیں، اور اب عام آدمی جو ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اس جدوجہد میں اپنا وزن ڈالے، اپنا کردار ڈالے۔ اچھا فواد صاحب، اس پہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ابھی یہ سارا معاملہ جو ہے، نہ کوئی ایسا ایلیگیشن جو کہ ثابت ہو گیا ہو، سندھ میں آپ نے دیکھا کہ اسی معاملے میں بری کر دیا گیا، بل تو 2 FIRs کٹ نہیں سکتی تھی، آپ بھی قانون جانتے ہیں، آؤٹ آف دا بلو FIR کاٹ دی گئی، 8 سال بعد FIR کاٹی گئی، قانون یقیناً اس سارے معاملے کو دیکھے گا، لیکن یہ جو بدنامی ہوئی، 8 سال جو نقصان ہوا، کاروبار تباہ ہوا، میڈیا ٹرائل ہوا، اس پر کون تحقیقات کرے گا یا کارروائی کا بولے گا جنہوں نے کیا ان کے خلاف؟ جی بالکل، اس کے اوپر جو ہے وہ یہ کارروائیاں ہوتی ہیں، بعد میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی، اور آپ دیکھیں گی کہ یہ جو ظالم ہے یہ انشاءاللہ یہ آئیں گے، قانون کے دائرے میں آئیں گے، اور جس طرح سے جو زیادتی ہوئی ہے، جس طرح سے جو شیخ صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو کیا جا رہا ہے، اور باقیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ زیادتیوں کا حساب ہوگا۔ فواد صاحب، آپ خود وکیل ہیں، سینئر وکیل کے طور پر کیسز کو بھی اس طرح سے چیزیں اور انتقامی معاملات کو بھی اس طرح سے دیکھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں، اس طرح سے کچھ سچ دکھانا، کہ عوام کیا دیکھنا چاہتی ہے وہ دکھانا، صرف وہی جرم ہے کہ ایک کیس میں تو بری کر دیا گیا جو اصل کیس ہے، یہ پھر رگڑا لگانا جسے ہم پنجابی میں بولتے ہیں، وہ ہے کہ کسی طرح سے وہ بات بند کر دی جائے جو عوام دیکھنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں، اس کو یہی مقصد آپ کو لگ رہا ہے اس کے پیچھے؟ 11 مہینوں سے جس طریقے سے بول ٹیلی ویژن نے دباؤ کا مقابلہ کیا، جس طریقے سے ظلم کا مقابلہ کیا، وہ انتہائی قابل تحسین، اور جس طرح سے انہوں نے جو دباؤ ڈالے شعیب کے اوپر، باقی کے اوپر، آپ کے سامنے جو آپ کے صحافیوں کے ساتھ ظلم ہوا، سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ، جمیل فاروقی کے ساتھ، باقی دوستوں کے ساتھ، اور ان تمام لوگوں کا صرف ایک ہی جرم تھا، وہ یہ تھا کہ یہ بول کیوں رہا، اور بول کا جرم بیسکلی تو بولنا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ نے جس ہمت اور جرأت سے مقابلہ کیا اس سارے فاشزم کا، اس فسطائیت کا، وہ قابل تحسین ہے، اور اب انشاءاللہ یہ آخری دور ہے اس کا، اور آپ دیکھیں گے کہ عوام کی فتح ہوگی اور حق کی فتح ہوگی۔ فواد صاحب، کیا عدالتیں اس چیز کا نوٹس لیتی ہیں کہ منہ پر کالا کپڑا ڈال کر پیش کیا جائے، وہ بھی کسی اس طرح کے کیس میں ہتھ کڑی لگا کر پیش کیا جائے؟ فواد صاحب کو بھی کپڑا ڈال کر پیش کیا گیا ہے فواد صاحب؟ ہاں بالکل، ایسے ہی کیا گیا تھا، ہمارے ساتھ بھی ایسے کیا گیا تھا، جو شخص جس کی آواز شکل سے خطرہ ہے، جس سے لوگ سننا چاہتے ہیں، اس کی آواز کو دبانا ہی تو مقصد ہے، اور کالا کپڑا نہیں ڈالیں گے تو آواز کیسے بدلے گی؟ تو بنیادی طور کے اوپر یہ سارا معاملہ اس کے لیے کیا گیا۔ فواد صاحب، ایک دور تھا جب ہم کہا کرتے تھے کہ سیاستدان نا رول ماڈل ہوتے ہیں، کہ کس طرح انسانیت کی خدمت کی جاتی ہے، اپنے اپنے حلقے میں اپنی عوام کا کیسے خیال رکھا جاتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پر کہ اب کوئی اگر بچہ یہ سوچتا ہے نا کہ سیاست میں جانا ہے تو وہ یہی سوچتا ہوگا کہ مافیا کا مقابلہ کرنا ہے، جا کے خدمت تو خیر کریں گے ہی، پہلے مافیا کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ کیا انہوں نے پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے اس ملک میں سیاست کو لے کر؟ کوئی ساکھ ہوتی ہے، کوئی کردار ہوتا ہے؟ جی یہ تو چھوٹے لوگ بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ سارا پاکستان کی معاشرہ ہی اس وقت جو ہے اوپر نیچے ہو گیا ہے، اور اس میں جو لوگ بھی ملوث ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، سب کو پتہ ہی ہے کیا ہو رہا ہے۔ کوئی نہیں، انشاءاللہ ہمت اللہ دے، شعیب شیخ صاحب دلیر آدمی ہیں، آپ بھی دلیر لوگ ہیں، انشاءاللہ آپ مقابلہ کریں۔ بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما۔ چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، حکومت کا آزادی صحافت پر وار، بول کے خلاف حکومت کی انتقامی کارروائیوں میں شدت آ گئی۔ کوچ چیئرمین بول شعیب شیخ کو بغیر کسی جرم کے گرفتار کر لیا گیا۔ عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کوچ چیئرمین بول شعیب شیخ کو منہ پر کپڑا ڈال کر عدالت میں لایا گیا اور ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں بھی لگائی گئی۔ اسی پر حکومت کی انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی، بنا کسی نوٹس اور وارنٹ کے اسلام آباد میں ان کے گھر پر دھاوا بول کر توڑ پھوڑ کی گئی اور سارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا۔ نہ کوئی فرعون جھک
جھکا سکا نہ کوئی قارون خرید سکا۔ بول کی عوام سے اپیل ہے کہ وہ حکومت کے نوچے ہتھ کنڈوں کے خلاف بول اور کو چیئرمین بول کا اس مشکل وقت میں ساتھ دیں۔ بول اعلیٰ عدلیہ سے انصاف کا منتظر ہے۔ ہم سربکف اٹھے ہیں کہ حق فتح یاب ہو، کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔